مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا. اس میں زمینی معجزات میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مریضوں کی شفایابی کے واقعات ہیں. ان واقعات کو پڑھا جائے گا. جملہ یہاں پر 7 واقعات ہے، جن میں سے 4 واقعات آج پڑھے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مریضوں کی شفایابی. نمبر 1، مرگی والے بچے کا علاج. مرگی ایک بیماری ہوتی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے اس بچے کو مرگی ہے جو ہمارے دوپہر اور شام کے کھانے کے وقت اسے پکڑ لیتی ہے اور یہ ہماری ناک میں دم کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی. چنانچہ اس بچے نے کھانسا تو اس کے پیٹ سے ایک کالے دانے کی طرح کوئی چیز نکلی. دوسرا واقعہ، ایک جنتی خاتون. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ عطا بن ابی رباح سے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، کیا میں تجھ کو ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا، ہاں دکھائیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کالی عورت ام ظفر رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، مجھے مرگی پکڑ لیتی ہے اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تجھے اختیار ہے، اگر صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے، یا یہ کہ تمہارے لیے میں اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کروں. عورت نے عرض کیا، نہیں، میں صبر کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے صرف یہ دعا کر دیں کہ میں بے پردہ نہ ہونے پاؤں اور میرے جسم سے کپڑے نہ ہٹے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی. اسی طرح بخاری شریف اور مسلم نے بھی روایت کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ عطا رحمۃ اللہ علیہ نے ام ظفر رضی اللہ عنہا کو غلاف کعبہ کے پاس دیکھا. وہ لمبے قد و قامت کی سیاہ فام خاتون تھی. تیسرا واقعہ، بخار سے اہل مدینہ کی شفایابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو آب و ہوا بدلنے کی وجہ سے بخار آ گیا. میں ان دونوں کے پاس گئی اور پوچھا، ابو جان آپ کیسے ہیں؟ اور بلال سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب بخار آتا تو وہ یہ شعر پڑھتے، جس کا ترجمہ ہے، خیریت سے اپنے گھر میں صبح کرتا ہے بشر، موت اس کی جوتی کے تسمے سے ہے نزدیک تر. اور بلال رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب ان کو بخار اتر جاتا تو وہ بلند آواز سے یہ اشعار پڑھتے، جس کا ترجمہ ہے، کاش پھر مکے کی وادی میں رہوں میں ایک رات، سب طرف میری اگے ہوں وہاں جلیل ازخر نبات. اور دوسرا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، کاش پھر دیکھوں میں شامہ، کاش پھر دیکھوں میں طفیل، کاش پھر دیکھوں میں شامہ، کاش پھر دیکھوں طفیل، اور پیوں پانی مجنا کے جو ہیں آب برات. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے ان دونوں کا حال بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہم کو مدینہ سے ایسی محبت دے جیسے مکے کی محبت ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی آب و ہوا کو صحت افزا کر دے، اور اس کے صاع اور مد میں برکت دے. یہ 2 ناپنے کے پیمانے ہیں. صاع اور مد میں برکت دے اور اس کا بخار دوسرے مقام یعنی جحفہ میں بھیج دے. اسے مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن شیبہ سے مختصراً روایت کیا ہے. مجنہ مکے سے چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے. وہاں بازار لگتا تھا. شامہ اور طفیل مکے کے قریب 2 پہاڑ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں چشمے ہیں.
خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت جحفہ، جس بستی کی طرف بخار جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، جحفہ کے باشندگان یہود تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ان دنوں جحفہ ایسا ہو گیا کہ جب کوئی اس کا پانی پیتا وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نقل کردہ بخاری کی ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ اشعار کے بعد یہ بھی کہتے کہ اے اللہ، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پر لعنت کر، جیسا کہ انہوں نے ہمیں وبا والی سرزمین کی طرف نکالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہم کو مدینے سے ایسی محبت دے جیسے مکے کی محبت ہے یا اس سے زیادہ، اور مدینے کے صاع اور مد میں برکت دے، اس کی آب و ہوا کو صحت افزا کر دے اور اس کا بخار جحفہ میں بھیج دے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور بلال رضی اللہ عنہم مدینے کے ناسازگار آب و ہوا کی وجہ سے بیمار پڑ گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی عیادت کرنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ تو ابو بکر نے کہا شعر کی شکل میں، جس کا ترجمہ ہے، خیریت سے اپنے گھر میں صبح کرتا ہے بشر، موت اس کی جوتی کے تسمے سے ہے نزدیک تر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عامر بن فہیرہ سے خیریت دریافت کیا تو انہوں نے بھی ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے، یعنی موت کی کٹھنائیاں جھیلنے سے قبل ہی مجھے موت آ گئی، بے شک بزدل اپنی موت دل سے نہیں چاہتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر بلال رضی اللہ عنہ سے خیریت دریافت کیا تو انہوں نے بھی ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے، کاش پھر مکے کی وادی میں رہوں میں ایک رات، سب طرف میری اگے ہوں وہاں جلیل از خرنوات۔ عائشہ رضی اللہ عنہا عیادت سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور جو کچھ ان حضرات سے سنا تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ مبارک بلند کیا اور یہ دعا کی، اے اللہ، ہمیں مدینے سے ایسی محبت دے جیسے مکے سے دی ہے یا اس سے زیادہ محبت دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے مدینے کے صاع اور مد میں برکت عطا فرما اور اس کی وبا کو مہیّا یعنی جحفہ میں منتقل کر دے۔ اور صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب عمرہ قضاء کے سال، یعنی جس دن قضاء عمرہ ادا کرنے گئے تھے، 7 ہجری میں بدھ کی صبح مکہ آئے تو مشرکین کہنے لگے کہ محمد آئے ہیں اور ان کے ساتھی وہ لوگ ہیں جن کو مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ ان کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکر میں رمل کریں اور دونوں رکن یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان معمولی چال چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی سہولت و آسانی کی خاطر سب چکروں میں رمل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمرۃ القضاء ذی قعدہ 7 ہجری میں ادا کیا گیا۔ ممکن ہے کہ مدینے سے وبا کو منتقل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اسی کے قریب ہو، یا وبا ختم ہو گئی ہو لیکن اس کے آثار باقی ہوں، یا عمرۃ القضاء تک صحابہ کرام کی کمزوری جو اس مدت میں لاحق ہوئی تھی وہ ختم نہیں ہوئی ہو، واللہ اعلم۔ ایک چوتھا واقعہ لکھا ہے، نابینا شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ عثمان بن حنیف سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اندھا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ وہ مجھے صحیح سالم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اس سلسلے میں عجلت سے کام نہ لو، اور یہ تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہاری عافیت کے لیے دعا کر دوں۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا فرما ہی دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی هذه فتقضى وتشفعینی فیہ وتشفعہ فیہ
جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے متوجہ ہوتا ہوں جو رحمت کے نبی ہیں۔ اے محمد میں اپنے رب کے یہاں آپ کو وسیلہ بنا کر اپنی حاجت کو پیش کرتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ میری دعا ان کے حق میں قبول فرما اور ان کی شفاعت میرے حق میں قبول کر لے۔ وہ نابینا برابر یہ دعا کرتا رہا۔ راوی کا بیان ہے کہ میرا گمان ہے کہ اس روایت میں یہ بھی ہے اے اللہ تو ان کے بارے میں میری دعا قبول کر لے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نابینا نے ایسے ہی کیا تو شفایاب ہو گیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہم شفعہ فیہ، اے اللہ میرے متعلق ان کی سفارش قبول کر لے، اور دوسرا حصہ بیان نہیں کیا، شاید راوی سے غلطی ہو گئی ہو، واللہ عالم۔ نیز ایسے ہی اس کو ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے، اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم عثمان بن حنیف سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس وقت ایک نابینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بصارت کھو جانے کی شکایت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے اور مجھے بہت ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو خانہ جاؤ اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں جو رحمت کے نبی ہیں۔ اے محمد میں آپ کے ذریعے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری بصارت لوٹ آئے۔ اے اللہ ان کی سفارش میرے حق میں قبول کر لے اور میری دعا میرے حق میں قبول کر لے۔ عثمان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم ابھی متفرق بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی الگ بھی نہیں ہوئے تھے، اور ہماری گفتگو بھی ابھی طویل نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں وہ نابینا ایسی حالت میں آیا گویا کہ اسے کبھی اندھا پن ہی لاحق نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، اطاعت، عقیدت، اتباع نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔